بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ تمام سامعین کرام بخیر و عافیت ہوں گے، اور دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ تمام سامعین کرام اور امت محمدیہ کو عافیت والی زندگی عطا فرمائیں. الغرض آپ کے اپنے اس چینل کچھ تذکرے میں تذکرہ ہے کہ دوست کیسا ہو، دوست کیسا ہو. لہذا قبل اس تذکرے کے کہ دوست کیسا ہو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر ضرور کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے والا بنائیں. الغرض حضرات گرامی، حالات بہت تبدیل ہوتے جا رہے ہیں، یہ ہم اچھی طرح جان رہے ہیں. اس کے اندر ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ ہماری جوان اولاد، ہمارے جوان بچے، ان کے دوست احباب کیسے ہیں، ان کے دوست کیسے ہیں. کبھی ہم نے ہماری اولاد کے بارے میں یہ غور خوض کیا ہے کہ ہمارے اولاد کے دوست کیسے ہیں. دوستانہ اچھا ہونا ضروری ہے. صحبت سہل ترا سہل کند، صحبت طال ترا طال کند. جو کی صحبت تجھے اچھا بنائے گی اور بروں کی صحبت تجھے برا بنائے گی. اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، اور میں والدین کی طرف بھی مخاطب ہوں کہ ہم اپنے اولاد کی دوستوں کو دیکھیں کہ ہماری اولاد، ہمارے بچوں کے دوست کیسے ہیں، ان کے مزاج کیسے ہیں، ان کی زبان کیسی ہے، ان کی نظریات کیسے ہیں، ان کے خیالات کیسے ہیں. یہ تمام چیزوں کو ہم پرکھے جب چل کر ہمارے بچوں کو ہم کہیں کہ یہ تیرا دوست ہونے کے لائق ہے، یہ تیرا دوست ہونے کے لائق ہے. اور اگر ان کی نظریات، ان کی زبان، ان کی خیالات درست نہیں ہیں تو اپنے بچوں کو ایسے دوستوں سے دور رکھے، بالکل رکھے. اور دیگر میرے ساتھیوں سے اور جوانوں سے مخاطب ہوں کہ میرے جوان بھائیوں، اپنے دوست اچھے بناؤ. بگاڑ رہے ہیں یہ دوست ہی کو بگاڑ رہا ہے. کئیوں کا ایک جو مزاج دیکھا گیا ہے، کسی کی نظریات غلط ہے تو اس کی صحبت کے ساتھ اس کی بھی نظریات غلط ہو جاتی ہے. کسی کے معاملات غلط ہے، اس کی صحبت کے ساتھ اس کی بھی معاملات خراب ہو جاتے ہیں. کسی کے خیالات غلط ہے تو اس کی صحبت کے ساتھ اس کے بھی خیالات غلط ہو جاتے ہیں. ایسے حالات آتے ہیں. کوئی سود، فائننس اور بیاج وغیرہ سے پیسے لیتا ہے تو یہ بھی اپنے دوست کو ہی راستہ دکھاتا ہے کہ سہولت تو ہے، آسانی تو ہے. یعنی غلط صحبت والا غلط ہی اس کو سکھائے گا اور اس کا اثر گرتا ہی ہے. ہاں، کوئی ایک آدمی ہے جو ماشاءاللہ پابند ہے، نیک ہے، صالح ہے، حرام کام سے رکتا ہے تو وہ حرام کام سے روکے گا. نماز کی پابندی کرتا ہے تو آپ کو بھی نماز پڑھنے کا بولے گا اور اس کی صحبت کے ساتھ آپ بھی نماز پڑھنے والے بن جائیں گے. اور اچھے کام کرتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے، نظریات و خیالات اس کے بہت صحیح ہے تو یقیناً ہمارے بھی نظریات و خیالات اچھے بنیں گے. ایک واقعہ ایک دوست نے ہم کو سنایا ہے، شخص ہے اور حقیقت میں وہ ان سے ملے ہیں، ایسی نہیں، ہوائی بات نہیں ہے. وہ سنا رہے تھے کہ ان کی شادی ہوئی، غالباً شادی ہوئی یا شادی ہونے والی تھی. تو مسئلہ یہ ہوا کہ چونکہ یہ دوست، انہوں نے کبھی کاروبار نہیں کیا ہے، باپ دادا کی جائیداد تھی، بس اسی پر کھا رہے، زمیندار ہے، زمینیں ہیں، نو ٹینشن ہے، کسی بات کا ٹینشن نہیں تھا. اگر لڑکی والوں کی طرف سے ایک میسج آیا، شاید شادی ہونے کے بعد یا شادی ہونے سے پہلے، خیر اس کے ذہن میں یہ بات ڈالی گئی کہ آپ تو ماشاءاللہ
امیر آدمی ہیں، آپ کی جائیداد باپ داداؤں کی طرف سے چلتے ہوئے آ رہی ہے، آپ کو کاروبار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی ہمارا یہ کہنا ہے کہ انسان نے کچھ ایکٹیو ہونا چاہیے۔ آپ کچھ اپنا ذاتی کاروبار کریے، زیادہ بہتر ہوگا، آگے کی فیوچر کے لیے، آگے کی زندگی کے لیے بہت زیادہ بہتر ہوگا، یہ اس نے کہا۔ تو اس کے دماغ میں بات آئی، دیکھو اچھا مشورہ دے تو یقیناً مشورے سے فرق گرتا ہے۔ تو وہ ذہن میں آیا اور اس نے ایک کاروبار کیا۔ تو کاروبار کرنے سے پہلے ایک جگہ پر، ایک مال میں، ایک شو روم کے اندر جا کر اس میں وہ نوکری کرنے لگا۔ تو وہ ہمارے دوست ہم سے کہہ رہے تھے کہ دیکھو ہوا یہ کہ ایک مرتبہ اسی مال میں میرا جانا ہوا اور میرے پیچھے اس کا ایک دوسرا بھی دوست تھا الگ سے۔ تو خیر مجھ سے پہلے وہ دوسرا دوست اس کو ملا، مجھ سے ملاقات کرنے سے پہلے مال میں وہ دوسرا اس سے مل گیا۔ تو کہنے لگا کہ بھائی کیا کر رہے ہو تم؟ کہا کہ دیکھو ایسا ہے کہ کچھ کاروبار سیکھنا ہے، تو میں کاروبار سیکھنے کے لیے نوکری کر رہا ہوں تاکہ کچھ تجربہ ہے، آن لائن کیسا لین دین کرنا چاہیے، آن لائن بل کیسا بنانا چاہیے، میں سیکھ رہا ہوں۔ تو اس نے کہا بھائی کیا ضرورت ہے تجھے؟ تیرے باپ دادا کی تو جائیداد اتنی ہے کہ تو بیٹھے بیٹھے 7 پشتوں کو کھلا سکتا ہے، کوئی بات کی کمی ہے کیا؟ کوئی ضرورت نہیں، تمہیں زیبا دیتا ہے کیا؟ تمہاری شان کے مطابق ہے کیا؟ تمہاری عزت کے مطابق ہے کیا؟ تمہارے مقام کے مطابق ہے؟ یہ باتیں کرنے لگا اور اس کے ذہن کو ایک دم سے خراب کرنے لگا۔ اب ظاہر سی بات ہے کچھ کہہ دیا تو ذہن میں بات آنے لگی۔ وہ جو ہمارے دوست پیچھے کھڑے تھے وہ ہم سے کہہ رہے تھے کہ ہم نے آنکھوں سے سنا اور کانوں سے دیکھا کہ وہ سمجھا، ایسی باتیں اس کے ذہن میں ڈال رہا ہے، سمجھانے والی بات نہیں بلکہ اس کو وہاں سے چھوڑنے کی اور الگ ذہن بنا رہا ہے، برا ذہن بنا رہا ہے۔ ہوا یہ کہ پھر میں فوراً اس کو ملنے گیا اور میں نے کہا کہ بھائی اس کی باتوں پر توجہ مت دے، اس کی باتوں پر توجہ مت دے، یہ لوگ غلط ہے، غلط راہ پر چلتے ہیں، لوگوں کو بھی غلط راستہ دکھاتے ہیں۔ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو شرمندہ مت ہوئیے، آپ اپنے آپ کو چھوٹا مت سمجھیے، سیکھنے کے لیے چھوٹا ہونا پڑتا ہے۔ آپ نے قدم بہت اچھا اٹھایا ہے، بالکل یہ کام مت چھوڑنا، خود کر بتاؤ، جائیداد تو ہے ہی لیکن آپ کیا کر سکتے ہیں، کر بتاؤ۔ کہنے لگے کہ حضرت میں نے اس کو اس طریقے سے سمجھایا تو وہ باقاعدہ اس نے سنا۔ کہنے لگا کچھ سالوں کے بعد میری ان سے ملاقات دوبارہ ہوئی، میں نے اس سے حال چال مزاج پوچھا تو کہنے لگا کہ الحمدللہ تم نے جو مجھ کو سمجھایا تھا میں اس پر جمے رہا اور کام کو سیکھا، تو آج میں نے خود مال ڈالا ہے، خود میں ایک دکان چلا رہا ہوں، اللہ کا احسان ہے۔ دیکھیں فرق آیا کہ نہیں؟ یعنی پہلی بات تو یہ ہے دوستانے والے لوگ، بہت سارے دوستانے ایسے ہیں جو لوگوں کو نیچا گرا دیتے ہیں اور کچھ دوستانہ ایسا ہے جو لوگوں کو اونچائی پر لے جاتے ہیں، اور وہ دوست جلتا نہیں، وہ خوش ہوتا ہے اس کی ترقی کو دیکھ کر۔ یہ میرا دوست میرے مشورے سے ماشاءاللہ اپنی زندگی میں مشورہ عمل پہ لایا اور آگے ترقی پر جا رہا ہے، تو اس کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اس کے لیے دعائیں دیتا ہے کہ اللہ تجھ کو اور ترقی دے، اللہ اور بلندی عطا فرمائے۔ اور جو حاسد دوست ہوتے ہیں جن کے خیالات اور نظریات ہی برے تھے، جو ہمیشہ مشورے برے دیتے رہیں گے، نیچے کے مشورے دیں گے کہ تم نیچے گر جاؤ، زندگی سے ضائع ہو جاؤ، ہمارا دوست بلندی و ترقی پر جا رہا ہے تو وہ حسد جلن کرتے ہیں۔ تو لہذا ایسے دوستوں سے پہلے ہی سے دور رہے۔ حضرت گرامی اللہ تعالیٰ نے بھی صاف طور سے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ دوستانہ اچھے ہونا چاہیے، دوستانہ نیکوکار کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اس لیے آپ سے پرخلوص درخواست ہے کہ جب بھی ہم ہمارا دوست بنائیں تو اس کے مزاج و خیالات و زبان و ذہنیات کو جانچے اور سمجھے کہ یہ میرا دوست ہونے کے لائق ہے یا نہیں، یا میں اس کے ہونے کے لائق ہوں یا نہیں۔ اللہ عمل کرنے والا بنائے۔